اگر 2 لائنوں میں یا بہت مختصراً آپ یہ بتا سکیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے حصے سے مسلمان پر جو ذمہ داری ہے توحید و رسالت کے بعد وہ نماز ہے، لہذا نماز ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر فرمایا، تو قرآن میں آیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے جنتی جہنم میں داخل ہونے کی وجہ پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے کہ جس نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہائے بربادی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کثیر مقامات پر ارشادات بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز یہ افضل عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ارکان اسلام میں دوسرا اہم رکن ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس سے مراد کفران نعمت ہے، یا اور بھی اس کے علماء نے شروحات بیان کی ہے، لیکن یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ایک اس میں زجر و توبیخ ہے۔ دوسرا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، کلمہ رسالت پڑھتا ہے، تو دوسرا رکن کلمہ توحید و رسالت کے بعد مسلمان پر وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے تو 2-2.5 منٹ میں ہی اتنی اہم باتیں نماز سے متعلق بتائی ہیں کہ یقیناً اگر کوئی بے نمازی یا نماز پڑھنے والا بھی سنے گا تو وہ سوچے گا کہ واقعی اگر میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ تو یہ اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا انعام ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ جو نہیں پڑھ رہا، امید ہے انشاءاللہ کہ یہ باتیں سننے کے بعد وہ بھی نیت کر لے گا کہ میں نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔